ام المومنین حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھ کر ان کے پاس سے گزرے تو وہ اللہ کا ذکر کر رہی تھیں۔ جب دن چڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لائے تو وہ اسی طرح ذکر الہی میں مصروف تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس سے جانے کے بعد میں نے یہ 4 کلمات 3 بار کہے ہیں جو تمہارے کیے ہوئے ذکر سے ثواب میں زیادہ یا فرمایا وزن میں زیادہ ہے۔ سبحان اللہ عدد خلقی، سبحان اللہ رضا نفسی، سبحان اللہ زینت عرشی، سبحان اللہ مداد کلماتی۔ میں اللہ کی تسبیحات کرتا ہوں اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، میں اللہ کی تسبیحات کرتا ہوں اس کی ذات کی خوشنودی کے مطابق، میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں اس کے عرش کے وزن کے برابر، میں اللہ کی تقدیس کرتا ہوں اس کی تعریف کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3808۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو یعنی تسبیح، سبحان اللہ، تحلیل، لا الہ الا اللہ اور تحمید یعنی الحمدللہ کے الفاظ کہتے ہو، وہ عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، ان کی ایسی بھنبھناہٹ ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ۔ وہ اپنے کہنے والے کا یعنی اللہ کے دربار میں ذکر کرتے ہیں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ کے دربار میں تمہارا ذکر ہوتا رہے؟ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3809۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 کلمات سب سے افضل ہیں، جس کلمے سے بھی شروع کرو کوئی حرج نہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3811۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ کہے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اگرچہ سمندر کے جھاگ کی طرح بے شمار ہوں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3812۔